بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ ہم نے آپ کے سامنے رجعت کے بارے میں بیان کیا، رجعت کی تعریف بیان کی، اور اس کے علاوہ آیا علماء یہ شیعہ کا اس پر اتفاق ہے یا نہیں، بیان کیا کہ سب علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ عقیدہ رجعت پر ایمان رکھنا یہ شیعوں کا خاص عقیدہ ہے، اہل سنت اسے قبول نہیں کرتے۔ کوئی شیعہ اگر، جیسے کہ آپ کے سامنے پہلے بھی روایت بیان کی تھی کہ اگر رجعت کو قبول نہ کرے تو امام فرماتے ہیں لیسا من شیعتنا من لم یؤمن برجعتنا، ہمارے شیعوں سے نہیں ہے، یا لیسا منا من لم یؤمن برجعتنا، ہم میں سے نہیں ہے جو ہماری رجعت کو قبول نہیں کرتا۔ آج ہم دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجعت واقع ہوگی اور یہ مسلمات سے ہے۔ دوسری آیت سورہ نمل کی 82ویں آیت ہے، اس میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اس آیت میں پروردگار متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان پر عذاب واقع ہوگا، اذا واجب العذاب والوعید علیہم، جب ان پر عذاب اور وعید واجب ہو جائے گی، یعنی جب ان پر عذاب نازل ہو جائے گا، قیامت کے نزدیک اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم ان کے لیے دابہ زمین سے اسے خارج کریں گے، تکلمہم، وہ ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ، کلام یہ کرے گا کہ لوگ ہماری آیات کے ساتھ ایمان اور یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اس آیت میں واضح ہے کہ پروردگار متعال ارشاد یہ فرما رہا ہے دابہ کو ہم خارج کریں گے، وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا۔ کس بات پر کلام کرے گا اور کیا کلام کرے گا؟ کہ لوگ ہماری آیات سے، یعنی خدا کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ خروج دابہ قیامت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام کرے گا لوگوں سے کلام کرے گا، تو لوگ زندہ ہوں گے تو ان سے کلام کرے گا۔ جب لوگ زندہ ہوں گے تو ابھی یعنی قیامت واقع نہیں ہوئی، جب قیامت واقع نہیں ہوئی تو یہ قیامت سے پہلے اللہ اس کو خارج کرے گا، دابہ کو، جو یہ کلام کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ رجعت ہے اس میں جو قیامت سے پہلے ہے، اور اس میں ایک دابہ کو خداوند متعال زندہ کرے گا، خارج کرے گا زمین سے، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قیامت ہو تو اس میں لوگوں سے خداوند متعال کلام کرے گا، اور لوگ اس وقت یعنی قیامت سے پہلے سب کے سب لوگ مر چکے ہوں گے، کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا اس دابہ کو خارج کرنا اور اس کا لوگوں سے کلام کرنا، یہ اس بات میں ظاہر ہے کہ اس کا خروج قیامت سے پہلے ہے۔ کیوں؟ قیامت میں تو سب کے سب لوگ اپنی قبروں سے یک کے مرتبے ناگہانن سب کے سب خارج ہوں گے، کوئی کسی سے کلام نہیں کرے گا، سب خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ تو یہاں دابہ کا لوگوں سے کلام کرنا اور خدا کا دابہ کو نکالنا،
اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت سے پہلے خدا ایک دابہ کو، جس کو اللہ نے دابہ کے ساتھ پکارا ہے اپنی کلام میں، اسے خارج کرے گا اور وہ لوگوں کو نصیحت کرے گا. مطلب یہ رجعت ہے. اب اس دابہ کے بارے میں ہمارے یعنی امامیہ کے نزدیک بہت ساری روایات ہیں. حتیٰ کہ علامہ شبر نے لکھا ہے، ان کی یہ عبارت ہے وَقَدْ تَضَافَرَ فِي أَخْبَارِنَا، ہماری اخبار میں بہت زیادہ بیان ہوا ان المراد بهذه الدابة امیر المؤمنین علی علیہ السلام. ہماری روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس دابہ سے مراد امیر مؤمنین علی علیہ السلام کی ذات ہے، کہ پروردگار متعال قیامت سے پہلے ان کو خارج کرے گا ان کی قبر سے. ان کے ساتھ حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، اور یہ اس عصا کو ہر مؤمن کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر ماریں گے، اور اس عصا کے ساتھ ماریں گے، اور ہوگا کیا، اس کے اوپر لکھا جائے گا کہ یہ مؤمن ہے. جو کافر ہوگا اس کی پیشانی پر بھی مارے جائیں گے، یہ عصا کو ماریں گے، اور اس پر بھی لکھا جائے گا کہ یہ کافر ہے، حقاً کے کافر ہے. اب روایت میں ہے کہ حضرت امیر مؤمنین علی علیہ السلام اس روایت کو تفسیر قمی میں علی ابن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے. امام صادق علیہ السلام سے وہ نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر علیہ السلام یعنی علی علیہ السلام کے پاس آئے. آپ مسجد میں سو رہے تھے. حالت یہ تھی کہ آپ نے مسجد کی ریت کے ساتھ تکیہ بنایا ہوا تھا. اس کو تکیہ کی صورت میں ڈھال کر اس کے اوپر اپنا سر رکھا ہوا تھا، اور آپ یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں سے علی مرتضیٰ کو حرکت دی اور فرمایا قم یا دابت اللہ، اے دابت اللہ کھڑا ہو جا، اٹھ جا. تو ایک شخص کہ جو وہاں پہ موجود تھا اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی ایک یعنی ہم میں سے بعض دوسروں کو اسی دابت اللہ کے ساتھ خطاب کر سکتے ہیں، اس نام کے ساتھ اس کو نام دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا واللہ ما ہوا الا لہو خاصتاً، خدا کی قسم یہ نام صرف و صرف علی کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور ایسی جرأت نہ کرے، کوئی کسی کو اس کلمے کے ساتھ نہ پکارے. صرف علی کے لیے یہ لفظ، یہ کلمہ بولا جائے گا. وَهُوَ الدَّابَّةُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. اب آگے اسی کے ادامے میں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کے تسلسل میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وہی دابہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. اور وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ اخرجنا لہم دابۃ من الارض. یہ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب آخر الزمان ہوگا، اللہ تعالی علی کو بہترین صورت میں ظاہر کرے گا، خارج کرے گا زمین سے، اور اس کے ساتھ ایک علامت لگانے والی چیز ہوگی. وَمَعَهُ مِيسَمْ یَسِمُ بِهِ اعداء. یا علی تجھے اللہ خارج کرے گا، تیرے پاس ایک میسم علامت لگانے والی چیز ہوگی، تو اس کے ساتھ اپنے اعداء کو علامت گزاری کرے گا. اور ایک شخص نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، مولا امام صادق علیہ السلام سے، کیا یہاں پہ
عامہ جو ہیں اہل سنت اس زمانے کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ دابہ جو ہے یہ اس میں جو تکلم ہے یہ تکلم ہے. کوئی شخص کہنے لگا مولا امام صادق علیہ السلام سے کہ یا ابن رسول اللہ یا ابا عبداللہ کہ یہ جو تکلم ہے بعض لوگ عامہ میں سے اہل سنت میں سے اس کو تکلم پڑھتے ہیں. تکلم کا معنی کیا ہے؟ قال ما یکلمو جرح زخم لگانا جرح کسی کو مجروح کرنا. ایسے نہیں ہے. انما ہوا یعنی تکلمہم مولا فرمائے اس کے سوا نہیں کہ یہ کلمہ اس آیت میں تکلمہم ہے کلام سے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.